ہے جی اللہ تیرا شکر، 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 اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح اللہ تیرا شکر ہے۔
ہاں جی خیر بھی ٹھیک ہے تم دیکھنے کے بعد ماشاء اللہ سواری پیدا نہیں ہوتا کہ طبیعت جو ہے ہاں جی دیکھو جی بڑی امیداں نے ماشاء اللہ یہاں نال ہاں ماشاء اللہ نہیں وہ نہ ہوئے تو کم از کم کسی ہور دی خیر تو ہو ہی جائے گی نا جی بات یہ ہے جی کہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ جماعت الدعوہ نے جرا جہاد کیتا سے نا اج کل وہ شادیاں کرن سے جہاد کر رہے ہیں پہلے تے انہوں کا بڑے ماشاء نماز کی پابندی اس طرح پابندی اذکار کی پابندی سارا کچھ آیا کچھ کمیاں بھی ہیں لیکن خوبیاں زیادہ نہیں ماشاء اللہ ہاں جی اور سارا سوال تو ہمیں ملنا تسی شکر کیا کرتے ہو آپ صحیح ہیں اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے اچھا جی ویسے پہلی ایٹ میں پڑھائی سی انہوں نو دعوت دی اچھا اختیار سی کتاب اچھا کی مطلب ایک کام شروع میں کروایا سی کیڑا نو دعوت نہیں اے شادیاں والا ایسے تھا کہ میں 1986-84 میں یونیورسٹی آ گیا تھا یہ 86 میں واپس آئے تھے ریاض سے آپ کا دیا کورس کر کے پورا آئے نہیں میں آپ جی میں نے کہا صاحب یہاں بیٹھتے ہیں آج 9 بجے آتے ہیں چھٹی 12 کرتے ہیں یہ کام ہے کوئی یہ کام نہیں ہے یہ کوئی کام نہیں ہے یار ہم درس دیتے ہیں چھوٹو ایک سود حجرات یہ پڑھا دو سارا پڑھنا پڑھتے ہیں کی چلنا ہے میں بالکل دفاتر میں بڑی اچھی بلڈنگ والے تھے خالی پہ دفاتر کی نہیں میں کہ مسجداں مسجد خطیب ہوتا ہے اس میں امام ہوتا ہے میں ٹھہرو مسجد کی حاضری 2% 98% لوگ مسجد نہیں آتے ان کی بات کر رہا ہوں وہ وہاں کیسے کر رہا ہوں مجھے میں بتاتا ہوں ہفتہ میں نمازی 10 ہوں تو 10 گھروں کو درس قرآن کا مقصد بناؤ ہفتہ بعد درس دو وہ گھر بار دائیں بائیں سے لوگوں کو بلائے چاہے ایک پارٹی پر تو آپ درس لیں اس طرح ان کو بات سمجھائے دعوت میں پڑھا لکھا میں نے لیکن سائیکل پہ بھگوان پر تسلیم کیا مساجد کی ذمہ داروں کو وہاں پھر پروگرام ہوا پہلا میں کسی میں نہ بڑھیا کسی امیر بنو ایسے مجلس دے کام شروع کرو اس طرح ابتدا میں کی پھر لفظ حدیث میں ختم کرایا میں صاحب کسی تو مریض مار دے مرض بھی مار دے تو کس طرح میں کہ وہ واقعہ نام سن کے پہلا ریل تو یہ لفظ ختم کرو رو حدیث انہوں گا سمجھائے گا بس اس طرح سے اسٹارٹ کام ہوا اس کے بعد ترقی کی دی ذکیر الرحمان والا شکیندہ جم سکتے کا وہ لے گیا جہاد کی ٹریننگ گروپ کرایا اس نے استاد دکھایا اس نے افغانستان میں لے گیا تو اس میں پھر جہاد بھی شروع ہو گیا نال اس طرح پہلے یہ ویسے تو آپ اس کے موجود ہیں آپ نے اس کو تیار کیا اسے پڑھایا پڑھایا بات کا کیا ہے آپ کو جہاں سے آپ نے کام شروع کیا آپ کو وہاں کا تو علم ہے اس سے پہلے جو ہے آپ کو 20 سال کا علم نہیں ہے یہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے والے 20 سال آپ نے لگائے نہیں میں نے اصل میں چلیے میں اس وقت جو ہے وہ اس سسٹم میں نہیں پڑھنا چاہتا ماشاءاللہ اگر آپ جو ہیں وہ ہر معاملے میں ان کے امام ہیں تو کوئی بات نہیں پہلے اس کام میں تھے اب ماشاءاللہ دوسرے کام میں بھی آپ امام ہیں آپ صحیح تو 4 نہیں ہیں میرے خیال 3 ہی ہیں ابھی ماشاءاللہ اللہ چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب القضاء والفتیہ فی الطریق وقضاء یحییٰ بن یعمر فی الطریق وقضى الشعبی علی باب دارہ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا جریر عن منصور عن سالم بن ابی الجعد حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد
فلقینا رجل عند سدۃ المسجد فقال یا رسول اللہ متی الساعة قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عادت لها فكأن الرجل استكان ثم قال یا رسول اللہ ما عادت لها کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ قال انت ما من احببت. شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں ان کا تعلق اس حالت سے ہوتا ہے جس حالت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ حکم جاری ہوا ہے. صحابہ کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں وہ آپ نے احکامات ایسے نہیں دیے جیسے کہ ہم کتابیں پڑھا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں تھا کتابیں پڑھانے والا، نہ وہ خود یہ کام کر سکتے تھے نہ ان کا یہ کام تھا. ان کا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ جیسے عام لوگ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے احکامات بھی اسی کے مطابق اترتے تھے، اور اگر وہ حالت کے مطابق نہ ہوتے تو اس کے اندر دل نہ جمتا. دل جمتا ہی اس وقت ہے. آپ دیکھیے نا، کوئی ہدایت کسی بڑے نے کی ہوتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے اور وہ ہدایت جو ہے وہ اس وقت آپ کے کام آ جاتی ہے، تو آپ کو وہ ہدایت بڑی قیمتی جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے. اس سلسلے میں ایک بڑا ہی جو ہے وہ ذہین و فطین شخص میں آپ کو اس کی مثال بھی دیتا ہوں. آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ اکبر جو اپنی ذہانت کی وجہ سے اور اپنے جو ہے وہ جرت کی وجہ سے جو ہے مغل اعظم کہلایا بعد میں، یعنی تمام مغلوں کے اندر جو ہے وہ ایک اس کی عظیم حیثیت ہوئی، حالانکہ وہ 14 سال کی عمر میں جو ہے وہ بادشاہ بنا تھا. تو یہ جو اکبر نے اپنی کمی پوری کرنے کے لیے اپنے ارد گرد بہت سے لوگ جو ہیں قسم کی مثالیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی تھیں. ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور اسی وجہ سے جب اس نے پھر دین الہی جاری کیا تو اس کی ایک مشترکہ بنیاد ڈھونڈی جو ہندوازم میں بھی ہے اور مسلمانوں میں بھی ہے. ہندوازم میں تو یہ یوگا وغیرہ جو ہے یہ ریاضت ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اب نفسیاتی تیاری ہوتی ہے. اور مسلمانوں کے اندر اصل جو تصوف ہے نا جی، وہ بنیادی طور پر شیعہ میں تھا، اور اس کو جو بعد میں فلسفہ بنایا وہ بھی شیعہ نے بنایا ہے. تو پہلے کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ صرف اس کا ہی نام تھا زہد و احسان کا، یعنی ایک انسان دنیا سے بے رغبت رہے اور یہ ہے کہ جب کام کرے تو وہ بہت اچھے طریقہ سے انجام دے. جیسے کہ اس کی ایک اعلیٰ مثال جو ہے وہ تو موجود ہے نا، اس کی اعلیٰ مثال جیسے اللہ اکبر، نماز یا عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ تو اعلیٰ مثال ہے.
اور ایک ادنا مثال یہ ہے کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو تمہارے اندر احساس ہو کہ تم اللہ کے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے جو ہے انسان کو تھوڑا سا یہ تو نہیں ہوتا نا کہ اللہ میں دیکھ رہا ہو اور ماشاءاللہ جو ہے وہ ہم داڑھی کی جو الجھنیں ہیں وہ نکال رہے ہوں. جی بعض لوگ تو ماشاءاللہ جب کھڑے ہوتے ہیں ساتھ ہی یہ ہاتھ جو ہے نا وہ داڑھی میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا دل تو کہیں اور لگا ہوتا ہے, وہ داڑھی کو جو ہے وہ اس کی الجھنیں کھول رہے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے اندر جو واقعاتی صورتحال ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بہت خوبی ہے کہ یہاں وہ واقعاتی صورتحال بھی جو ہے وہ پیش کر دی جاتی ہے. اگر آپ جو ہے وہ ایک روایت لے کر جو ہے وہ اس واقعہ کے سلسلے میں دیگر روایات کو اگر آپ اکٹھا کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ایک واقعہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. بالکل ایسی مثال ہے, خدا نہ کرے کوئی جو ہے وہ ایسا حادثہ ہو جائے تو آپ کو اس حادثے کی خبر دینے والے جو ہیں وہ آ کر خبر دیں. جیسے یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ یہاں حفیظ سینٹر میں آگ لگ گئی اور کہتے ہیں کہ بات آدھی سے زیادہ دکانیں جو ہیں وہ جل گئیں. لیکن جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں تھا. رات کو میں جو ہے وہ سیر کے لیے نکلا تو اقبال صاحب میرے ساتھ تھے, تو میں نے اقبال صاحب سے کہا یہ آگ لگی ہوئی ہے, لیکن ہمیں صحیح اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں لگی ہوئی ہے. پھر بعد میں جو ہے وہ اخباروں میں, چونکہ میں تو عام طور پر ٹیلی ویژن وغیرہ نہیں دیکھتا, تو اخباروں میں نے پھر خبر یہ پڑھی کہ ہاں جو ہے وہ حفیظ سینٹر میں آگ لگی تھی. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اصل میں پھر اس کے بعد کچھ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں, وہ کچھ اور باتیں بتاتے ہیں کہ آگ لگنے کی وجہ کیا تھی. تو سارا ہم نے جو خاص طور پر ایک پروگرام جو بنایا نا, جس کو ہم عربی زبان میں موسوعہ قضائیہ کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں جو ہے وہ انجنکشنز آف اسلام, تو اس کا نام نہیں ہے, انسائکلوپیڈیا آف اسلامک ججمنٹ, یہ اس کا نام ہم نے رکھا موسوعہ قضائیہ کا. انسائکلوپیڈیا کیونکہ موسوعہ کا ترجمہ انسائکلوپیڈیا ہم نے کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ قضائیہ سے مراد ہمارے چونکہ اسلامی فیصلے ہیں, تو اس لیے جو فیصلہ قضا کی جمع قضایہ ہے, اور جو نزاع یا معاملہ درپیش ہوتا ہے آپس میں اس کو بولتے ہیں قضیہ. تو قضیہ کی جمع اقضیہ ہے اور قضا کی جمع جو ہے وہ قضایہ ہے. بات میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں 1 سال تک ہم میٹنگیں کرتے رہے کہ اس کی شکل کیا ہوگی. تو اس کے بارے میں پھر ہم نے یہی سوچا کہ اس فیصلے کو جو ہے, چونکہ اصل یہ بات جو ہے یہ تجویز آئی تھی ایس ایم ظفر کی طرف سے, تو ایس ایم ظفر نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب اعلیٰ عدالتیں ہوتی ہیں تو وہاں حوالے دیے جاتے ہیں, تو ہم اعلیٰ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ہمیں پھر ایسی چیز پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اصل ان کی عبارت کیا ہے. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں اور جو اسی طرح جو مسلمان ججوں کے جو فیصلے ہیں, ہمارے سامنے ان کی اصل عبارت آ جائے. اب دیکھیے اصل عبارت اس طرح تو تیار نہیں ہو سکتی کہ قرآن مجید کی طرح جو ہے وہ آپس میں جوڑ دیے جائیں. وہاں تو صورتحال یہی ہے کہ چونکہ احادیث جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے اس کے اندر اکثر آپس میں یہ ترتیب نہیں ہوتی کہ آپ نے پہلے یہ فرمایا ہے پھر بعد میں فرمایا. ہاں واقعات کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے وہ اگر آپ احادیث کو اکٹھا کریں تو آپ کو مل جاتے ہیں, اور ہم نے جو ہے یہ کام شروع کر دیا. اور اس سلسلے میں میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جو ہے وہ
ملا تو میں نے ان سے بھی ذکر کیا تو شیخ البانی نے کہا کہ میں نے تو بخاری پر جو کام کیا ہے وہ اسی انداز سے کیا ہے، یعنی بخاری کی جو متعدد مختلف قسم کی روایتیں ہیں میں نے ان کو جو ہے وہ اس طرح سے جوڑا ہے، جو طریقہ میں نے اختیار کیا آپ اس کو ذرا دیکھیں۔ تو صاف سی بات یہ ہے کہ ہمیں بڑا فائدہ ہوا، تو ہم نے پھر ایسا کیا کہ روایتیں جو ہے وہ جمع کر دیں۔ لیکن ایک بات ہے جو شیخ البانی سے تو ہم نے مشورہ اس میں نہیں کیا، لیکن ویسے شیخ البانی شاید اس کو پسند نہ کرتے، وہ یہ ہے کہ فیصلے کو مکمل کرنے کے لیے بسا اوقات ہمارے پاس حدیثیں جو ہے تیار کی نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے جو ہے وہ کمزور حدیثوں کو دیا لیکن ان کا حوالہ بھی دے دیا اور ساتھ جو ہے وہ اس پر حکم بھی لگا دیا۔ تو اس طرح سے یہ کام ہوا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا ہی مشکل کام تھا، یعنی شیخ البانی جیسا آدمی جو ہے وہ تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسے ایک آدمی ایسا دیا جو واقعی حدیث کے فن کے اندر بڑا ماہر تھا۔ لیکن جب ایک آدمی مل جائے نا تو پھر اس کے بعد دو چار اس کے ساتھی جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے جب یہ کام کیے تو پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے تیار کیے، پھر اسی طرح ہم نے پھر بعد میں خلفاء راشدین کے فیصلے بھی تیار کیے۔ تو پھر ہمارا جو پروگرام تھا وہ 4 زبانوں کا تھا، تو 4 زبانوں میں بھی یہ کام کسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو شروع ہو گیا۔ میرا کہنے کا اصل میں مقصد ہاں جی ہاں پڑھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، آپ دیکھیے کہ عقیدۃ الرسول بھی پڑھی ہوئی ہے، وہ 2 جلدیں ہیں، اور جو عقیدۃ الخلفاء الراشدین ہے وہ ایک موٹی جلد موجود ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی جو ہے وہ عقیدۃ الرسول کے ایک حصے کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ تو اگرچہ وہ اس پر ابھی نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ چھاپنے والے کو تو بالکل علم نہیں تھا، وہ تو اس معاملے میں جاہل تھا، اس نے ایسا کام کر دیا کہ ہم نے جو جیسے باب باندھے جاتے ہیں نا، تو ہم نے بجائے اس کے کہ اس طریقہ سے باب باندھے جیسے کہ حدیثوں کے اوپر ہوتے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں نا، پہلے تو ہم نے اس کی تقسیم کی ہے۔ تقسیم یہ کی ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو قضائیہ ہیں، یعنی مطلب ہے جن کا تعلق جو ہے وہ ہدایت سے ہے، یہ وہ ہدایت ہے باقاعدہ، اور کچھ اس کے حصے ایسے ہیں نکات بھی ہوتے تھے اور قضائیہ نکات بھی ہوتے تھے۔ تو یہ کام بہت علمی بن گیا، تو اللہ نے ہمیں بات اس کے بارے میں توفیق بھی دی، اور دنیا بھر کے جو حکمران ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے۔ یعنی سب سے پہلے جس شخص نے ہماری جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی وہ ولی عہد سعودی عرب تھے، شیخ سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، اور بڑے ہی ماشاءاللہ سخی مزاج اور خوش دل، اور جس خوش دلی کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، بس جو ہم کہتے وہ مان لیتے۔ پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے 2 آدمی ایسے لگا دیے کہ ایک بہت بڑا عالم اور ایک بہت بڑا جج جی، اور وزیر عدل جو تھے اس وقت وہ یہی تھے۔ آپ نے ابھی شاید کل کی یہ خبر پڑھی ہوگی کہ یہ 18 تاریخ کو جو ہے وہ اب تشکیل نو ہوئی ہے، اس کی ہیئت کبار علماء کی بھی اور مجلس شورا کی بھی۔ تو اس کے اندر جو مجلس شورا کے آج کل ہیڈ ہے نا، یہ اصل میں تھے وزیر عدل، اور ان کا مقام یہ ہے کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، عبداللہ بن محمد بن ابراہیم، جی ڈاکٹر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم، یہ جو تھے نا پہلے وزیر عدل تھے۔ جب ہمارے ہاں آئے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ بہت شاندار اجتماع ہو گیا تھا، اس لیے کہ صدر پاکستان نے صدارت کی تھی اور یہ مہمان خصوصی تھے۔ تو یہاں ہم نے جو ہے وہ یہ جو ہے نا اپنا ایوان اقبال، اس کے اندر پھر ہم نے بہت بڑی تقریب کی تھی، 3 دن تک ہماری یہ تقریب چلتی رہی تھی۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس کے لیے آپ جو تعاون کہتے ہیں تیار ہوں۔ اچھا انہوں نے پہلے تو یہ 2 آدمی مقرر کر دیے، مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ یہ 2 آدمی جو ہے نا یہ اصل میں کام کرنے والے نہیں ہیں، مطلب ہے کہ وہ جو تھے نا اپنا ایک عبداللہ بن مطلق جو ہیں وہ یہ مفتی ہیں مستقل، یعنی یہ فتوے دیتے ہیں ہیئت کبار علماء سے۔ تو
مزاجن بھی بڑے ماشاءاللہ منکسر ہیں، کوئی زیادہ نخرے نہیں ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک قاضی تھے، تو یہ دونوں جو ہیں وہ اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے مقرر کر دیے. پھر بعد میں جو ہے وہ مجھے جامعۃ الامام کے ایک عہدیدار نے مشورہ یہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جامعۃ الامام سے لیں جو اصل استاد ہے، اور اپنے اپنے فن کے ماہر ہوں، کوئی لغت کا ماہر ہو، کوئی گرامر کا ماہر ہو، اور کوئی جو ہے وہ حدیث کا ماہر ہو، کوئی اصول کا ماہر ہو. اس طرح انہوں نے جو ہے وہ 3 آدمیوں کا انتخاب کیا جامعۃ الامام سے. اور لیکن یہ بات کی بات ہے، پہلے جو مجھے مشورہ دیا گیا تو میں نے کہا نام کون کون سے ہونے چاہیے اس میں. تو بات تو میں نے مشوروں کے ساتھ جو ہے وہ 8 لوگوں کا نام دیکھ کر میں نے پھر جو ہے وہ ولیات کو درخواست دے دی. تو دیکھیے وہ بیچارے نہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ پہلے میں 2 آدمی مقرر کر چکا ہوں. انہوں نے جامعۃ الامام کو کہا کہ 3 آدمی ان کے لیے اور مقرر کر دو. تو وہ 3 آدمی میں جیسا آپ کو بتایا کہ ان کا تقرر ہو گیا. تو اس طرح سے بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پذیرائی ہوتی ہے. پھر اتنی پذیرائی ہوئی کہ مجھے مراکش والے کہنے لگے کہ فرانسیسی ترجمہ ہم کریں گے، اس لیے کہ مراکش میں فرانسیسی زبان سرکاری ہے، اس لیے ان کو بہت آتی ہے. اور سوڈان والے کہنے لگے کہ انگریزی کا ترجمہ ہم کریں گے. اور پاکستان میں ہم نے 2 کام، عربی زبان اصل، لیکن ان کو جو آپس میں جوڑنے کا کام ہے نا خاص طور پر، وہ بڑا اہم تھا. ترجمہ نہیں جی، اصل عبارت کو جوڑنا. اس لیے کہ اس میں کسی جگہ پر جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا، کسی جگہ پر انشاءاللہ نہیں ہوگا. اب دونوں روایتیں اگر ہم لیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اصل میں ہم اصل روایت تو وہ رکھیں گے جس میں انشاءاللہ نہیں ہے، لیکن ایک قوسین لگا کر جو ہے نا دوسری کو اور اشارہ کر دیں گے کہ یہ فلاں صحابی سے ہے. یعنی فلاں صحابی نے جب روایت کی ہے تو انشاءاللہ کہا ہے، جب فلاں نے کی ہے تو اس نے انشاءاللہ کے بغیر کہا ہے. تو اس طرح سے بڑی محنت ہے یہ ایک چیز کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، میری تو اصل میں تربیت ہی ہوتی رہی ہے. کام لوگ کرتے تھے ماشاءاللہ، اور یہ ہے کہ میں چونکہ دیکھتا تھا اس لیے اس کو فائنل میں نے کرنا ہوتا تھا، اس لیے ماشاءاللہ میری تربیت ہو جاتی تھی. وہ بعد میں پھر ان کے ترجمے وغیرہ ہوئے کن کے؟ یہ جو مصطفیٰ فضائل. بات یہ ہے کام تو شروع ہو گیا تھا، لیکن کچھ اس کی وجہ یہ بھی بنی کہ جو ہمارا پہلا کام تھا نا اس کی نظر ثانی میں اتنا وقت لگ گیا کہ اس کے متعلق جو ہوتا ہے نا جذبہ کام کرنے کا، ہاں وہ ٹھنڈا پڑ گیا. ہمارا بھی جذبہ، یعنی مطلب 10 سال لگا دیے نظر ثانی کرتے ہوئے. اور بس تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام، ہاں جی بڑے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، ان کے بڑے کام ہوتے ہیں جی. تو اس طرح کام لمبا دیتا ہے. میں نے یہ آپ کے سامنے جو آج اس طرح کی تمہید باندھی ہے نا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ امام بخاری جو ہے نا اپنی کتاب کے اندر واقعاتی صورتحال کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں. حتیٰ کہ جو باب ہوتا ہے نا اس کے اندر واقعاتی صورتحال زیادہ زیر بحث ہوتی ہے. ہاں شریعت کا نقطہ جو ہے اس کو بھی کبھی کبھی اجاگر کر دیتے ہیں. لیکن دیکھیے نا، اب آپ دیکھیے پہلا باب کیا ہے؟ باب ترعیا رعیتا فلم ینسا. یہ واقعاتی صورتحال ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو جو ہے وہ رعایا کا رائی بنایا گیا، وہ ان کی خیر خواہی نہیں کرتا. تو واقعاتی صورتحال، اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، یہ فتویٰ ہے. تو اصل میں یہ جو کام ہے نا، یہ جب اس طرح سے انسان کاموں سے گزر جائے پھر بڑی باریکی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے، میرا تو اللہ نے مزاج ہی ایسا بنایا ہوا تھا. تو اچھا آپ دیکھیے، ایک تو آپ یہ عنوان ہے، پھر آگے چلیے. باب من شاک کا شک اللہ علیہ، کہ جو اپنے ماتحتوں کرتا ہے اللہ اس پر سختی کرتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کرنی چاہیے. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو ماتحت ہیں نا وہ بھی مخلص ہوں، ان کی سوچ جو ہے نا مشن کے مطابق ہو. یہ نہ ہو کہ ماتحتوں کی توجہ تو یہ ہے کہ ہم چھٹیاں ہی کریں، ہاں جی، اور کام سے دلچسپی کوئی نہ ہو. یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے. اس لیے جو آدمی جو ہے وہ کام سے دلچسپی رکھے نا، اس کو ماشاءاللہ اگر کوئی کام پڑ جائے تو اس کے ساتھ بڑی رعایت کرنی چاہیے.
لیکن جو غفلت کا شکار ہو، جیسے کہ ہدہد غفلت کا شکار ہوا تھا، تو کیا کہا تھا سلیمان نے؟ لازبان نہ ہو اولیات یہ نہیں بھی سلطان مبین، بڑی واضح دلیل لے کر آئے گا جو مجھ پر غالب آ جائے پھر بچے کا، ورنہ میں تو اس کو ذبح بھی کر دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں انسانی مزاج یہ ہے کہ اگر اس کو نہ پوچھا جائے نا بس پھر چوڑ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے بچوں کو آپ نہ کہیے کچھ، بچے کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو ابواب ہیں نا، ان کے اندر واقعاتی صورتحال ہے۔ میں اصل میں ایک لفظ بڑا مشہور ہے فقہا کے نزدیک، فقہ الواقع، وہ لفظ جو ہے میں اس لیے نہیں بولتا کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ فقہ کا جو مفہوم بتایا ہے نا اس کی روح سے ذرا مجھے احتیاط برتنی پڑتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں من شاک کا شک اللہ علیہ جو ہے، اگرچہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک فتویٰ بھی آ گیا ہے، من شاک کا جس نے جو ہے وہ سختی کی اپنے ماتحتوں کے ساتھ، شک اللہ علیہ اللہ اس پر سختی کرے گا۔ اب یہ ہے اللہ کی طرف سے پکڑ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ سختی کرے گا، جس کے ساتھ اللہ سختی کرے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی نجات بڑی مشکل ہو۔ اللہ نے اگر حساب کتاب کرتے وقت کیا نا منوق شر حساب، اللہ نے یہ شروع کر دیا کہ بھی یہ کام تم نے ایسے کیوں نہیں کیا، بس گیا انسان۔ تو اس لیے یہ دھمکیاں اس لیے دی ہیں، باقی اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو دیکھیے اور اگر آپ دیکھیے باب القضاء والفتویٰ، اب یہ بالکل واقعاتی صورتحال ہے۔ اس مفہوم یہ ہے کہ فیصلہ کرنا اور فتویٰ دینا رستے میں، اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں عدالتوں میں ایسے نقطے آ جاتے ہیں، ہوا ایسی بات ہوئی کہ کسی پر کو کیس بن گیا، اور جب اس پر کیس بنا تو اس نے ایسا کیا کہ ججوں کے پاس، خاص طور پر جو ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے یا سپریم کورٹ کا جج، اس کے پاس وہ گیا تو اس نے اپنے گھر میں ہی ضمانت دے دی۔ اب جھگڑا یہ پڑ گیا کہ جج صرف اس وقت تک جج ہوتا ہے جب تک وہ عدالت میں بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے، یا گھر میں بھی وہ جج ہوتا ہے۔ وہ بظاہر کہنے کو تو یہ ہے کہ گھر میں جج اس لیے نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہے، بیوی کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہے، گھر کے دیگر کام بھی وہ خود کرتا ہے، تو وہ گھر میں کیسے جج، وہ اگر جج ہے تو گھر میں یہ کام، وہاں عدالت میں بیٹھ کر بھی یہ کام شروع کر دے پھر۔ تو لیکن اس پر جب بحث ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ گھر میں بھی جج ہوتا ہے، یعنی اس کے اختیارات 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ وہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ ایک جگہ پر نوکری کرتا ہے نا، ملازمت کرتا ہے، تو وہ دوسری جگہ پر ملازمت نہیں کر سکتا۔ یہ ویسے سرکاری ملازمین میں ہدایت ہے، لیکن یہاں تو اب کھچڑی پکی ہوئی نا، یہ ہدایت باقاعدہ موجود ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ ایک نوکری کے علاوہ دوسری نوکری بھی کر لے تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ پھر اصل میں جو 8 گھنٹے کا کام جو ہوتا ہے نا، وہ حقیقت میں اس کی تیاری کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو ہمارے جو مدرسین ہیں، جب وہ مطالعہ کریں تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے 16 گھنٹے بھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ 16 گھنٹے بھی تحقیق کے لیے تو 16 گھنٹے بھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس لیے ہم مدرسین کے لیے ہمیشہ رعایت کیا کرتے تھے کہ ان کا وقت تھوڑا ہو، لیکن جو تحقیق کرنے والے ہیں چونکہ انہوں نے اس کے علاوہ تحقیق کوئی نہیں کرنی ہوتی، تو اس لیے ان کے لیے ٹائم ہم نے 12 گھنٹے رکھا ہوا تھا۔ تو اب ماشاءاللہ کچھ لوگوں کی محنت سے وہ بھی 8 گھنٹے ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اب لوگ جو ہے جب 8 گھنٹے ہو گیا تو پھر اب 8 گھنٹے کہیں اور ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ اور چلیے میری صورتحال تو یہی ہے کہ میں ان چیزوں کو برداشت کرتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو خاص طور پر عورتوں میں بیٹھا ہوا ہو نا، اس کے باقی جو 16 گھنٹے ہیں وہ بھی اسی سوچوں میں گزرتے ہیں۔ چلیے جی، تو اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ امام بخاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ باب القضاء والفتیہ فی الطریق۔ صاحب نے اس بات پر بڑی تنقید کی ہے، اس پر یہ امام بخاری کے اس طرح کے ابواب پر کہتے ہیں ایسے ابواب ہیں جس کا کوئی ٹوپی نہیں بنتا، کوئی شریعت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مثلا یہی ہے
کہ راستے میں فتویٰ دے دینا، راستے میں فیصلہ کر دینا، تو یہ باب ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جو بات نقطہ اٹھایا ہے نا، جا یہ بڑی شاندار بات ہے. اچھا چلیے جی، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے. ویسے تو میں بوڑھا ہونے کے بعد تو جس طرح بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، مجھے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. ہاں جی، میری یہ جو نقطہ ہے نا، بڑا ضروری نقطہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ میں نے قانون دانوں کو پڑھایا ہے، اس وقت سے میرا مزاج یہ بن گیا ہوا ہے کہ میں قانون سے اگر واقف نہیں ہوتا پوری طرح تو مجھے مزہ نہیں آتا. اس لیے میں جگہ جگہ جو ہے امام بخاری کی مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ کبھی کبھی نشاندہی کر دیتا ہوں. جیسے میں نے کہا تھا کہ حاکم کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، قاضی کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں امام بخاری کے نزدیک جو ہے نا ہر نقطہ ہم ہے. اور یہ میں نے جیسے آپ کو ابھی ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے وہ میری حوصلہ افزائی بھی کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اچھا جی، اب پہلے تو امام بخاری جو ہیں تائید کے لیے لے آتے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری جو ہیں وہ صرف اتنا کام نہیں کرتے کہ قرآن و حدیث کو ہی جو ہے وہ سب کچھ بنا دیں. جو جزوی جو انہوں نے اضافے کرنے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک تو ترجمۃ الباب کے اندر جو چیزیں لاتے ہیں ان کا جزوی اضافہ ہو جاتا ہے. گویا کہ ترجمۃ الباب جو ہے باب کے ساتھ مل کر ترجمہ. اب یہ بات جو ہے بنتی ہے جس کا ہمیں حل کرنا چاہیے. تو اس لیے جو فقہ کے معنی یہی لیتے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں فقہ کا لفظ یہاں درست ہے، لیکن میں صرف ایک التباس سے بچنے کے لیے فی الحال لفظ بچ رہا ہوں. تو اس طرح جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کی فقہ جو ہے یہ ان کے ترجمۃ الباب میں ہے. ترجمۃ الباب سے مراد یہ ہے کہ یہ جو امام بخاری عنوان باندھ کر پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے مختلف نقطوں کو واضح کرتے ہیں. نقطوں کے ساتھ ساتھ شرعی نقطے بھی واضح کر دیتے ہیں بعض دفعہ. جیسے آپ دیکھیے نا، یہاں ایک تو نقطہ یہ ہے کہ یحییٰ بن یعمر نے فیصلہ کیا، اور کہاں کیا؟ رستے میں جاتے ہوئے. تو یہاں جو صورتحال ہے کہ رستے میں جاتے ہوئے یہ تو شرعی نقطہ ہے، اور فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ یحییٰ بن یعمر ہے، یہ جو ہے یہ واقعاتی صورتحال ہے. اچھا، اور اسی لیے شابی نے فیصلہ کیا اپنے گھر کے دروازے پر. اب یہ جو ہے یہ امام بخاری کا طریقہ کار ہے کہ اپنی بات کو تائید دینے کے لیے علماء کو آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اسی سے میں نے ماشاءاللہ سیکھا ہے کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ چند ایک علماء کو جو ہے ایسا رکھا جائے جو ماشاءاللہ میرے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی کریں. اللہ جزائے خیر دے. اچھا جی، اب امام بخاری کی جو اصل دلیل ہے نا وہ آگے آئے گی. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن منصور عن سالم ابن ابی الجعد. حدیث میں ویسے پڑھ چکا ہوں لیکن ترجمہ یہاں سے کر دیتے ہیں کہ ہمیں انس بن مالک نے حدیث سنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس دوران میں کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد سے نکل رہے تھے. فلقینا رجل عند سدۃ المسجد، تو ہمیں ایک آدمی ملا مسجد کی رکاوٹ کے پاس. سد کہتے ہیں رکاوٹ کو. اصل میں ہم نے ایک رکاوٹ بنائی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، یہ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس کے ذرا آگے چلیے تو وہاں جو ہے وہ فرش تھوڑا سا نیچا ہے، اور وہ یہ اصل میں نیچا ہونا یہ بتاتا ہے کہ اتنا حصہ تو ہماری مسجد کے لیے ہے اور وہ جوتیوں کے لیے ہے. تو اس طرح سے جو ہے مسجد کے لیے بھی ایک انہوں نے بنائی ہوتی ہے. دیکھو، ضروری نہیں ہوتا کہ مسجدوں کے جو ہے وہ دروازے ہی ہوں، اس لیے کہ ان بیچاروں کے پاس وسائل بڑے کم تھے. چھتیں بھی ڈالتے تو وہ بھی جو ہے اسخر گھاس لے کر جو ہے اس کی چھتیں ڈال دیتے ہیں، پھر ان کے بعد جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال کر جو ہے وہ اس طرح چھتیں بناتے، اور جب بارش ہوتی تو وہ ٹپکنے بھی لگتی. تو ایسی صورتیں بھی ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سادہ زندگی میں اب یہ صورتحال کہ مسجد کا جو ہے نا رکاوٹ جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ ہمیں ایک شخص ملا. اب اس نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب
یہ دیکھا نا کہ یہاں یہ سوال جو ہے اہم نہیں ہے، تو آپ نے جو ہے وہ جو اہم تھا جواب وہ دی۔ کبھی آپ جو ہے وہ ایسا بھی کرتے کہ اس کا بھی جواب دے دیتے، اور ساتھ جو ہے وہ جو اس کا مزید فائدہ ہوتا وہ بھی، جیسے کہ وہ ہے نا طہور الماء ہو، ہاں جی ہاں جی، یعنی پانی، اس کا پانی بھی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ اب اس سے تو پوچھے نہیں مردار کے بارے میں، تو اسی طرح اس کا جواب جو ہے چونکہ ہے نہیں، اور آپ کو پتہ ہے حدیث جبرائیل کے اندر یہ واقعہ آیا ہے، اللہ کے جبرائیل نے پوچھا یعنی قیامت کب آئے گی، تو نبی اصل میں وہ سکھانے آئے تھے نا سامعین کو، تو قیامت کب آئے گی، تو نبی اکرم نے فرمایا کہ میں تو نہیں جانتا، اور جو پوچھنے والا ہے وہ مجھ سے زیادہ اس سے واقف ہے۔ یہ مطلب اس کو تو اللہ تعالیٰ ہدایات دیتے ہیں ایسے قیامت کے سلسلے میں، چونکہ جو عذاب وغیرہ جو ہیں یہ اس طرح کی سزائیں جو ہے وہ جبرائیل لایا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بستیاں لوط کی قوم کی جو ہے کس نے الٹائی تھی، اسی لیے جو یہودی ہیں وہ جبریل کے بڑے دشمن ہیں۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ وہاں بھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن اس کی علامتوں کو آپ نے بیان کر دیا۔ اب یہاں آپ نے جو ہے وہ چونکہ اس نے شوق ظاہر کیا تھا پوچھنے کا بھی اس کا مقصد کیا ہے، اس لیے کہ تمہیں پتہ بھی لگ جائے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عادت لہا، تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے، یہ بتا، قیامت پوچھ رہا ہے تو نے تیاری بھی کی ہے کچھ، مطلب یہ کہ اس کو قیامت یاد ہے، ورنہ ماشاءاللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت ہی گہرے دوست تھے، بہت گہرے بچپن کے ساتھی، تو جب وہ بھی بڑے ہو گئے اور ہم بھی بڑے ہو گئے، تو جب میں کہتا نا کہ موت آنے والی ہے، کہتا مدنی صاحب اللہ کے واسطے میرے سامنے موت کا ذکر نہ کریں، میں اس کا ذکر ہی نہیں سننا، امیدوں کو جو ہے پاری پھیر دیتی ہے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ نہیں، دنیا کے اندر موت آنے والی ہے، جتنا چاہے انسان اس کو بھول جائے۔ تو میں نے آپ کو اب قیامت کے بارے میں آپ نے فرمایا، تو اس نے جواب یہ دیا ما عادت تو لہا، میں نے کوئی تیاری تو کوئی نہیں کی جی۔ فکأن الرجل استقام، وہ آدمی جو ہے وہ ٹھہراؤ میں آ گیا۔ استقام کے معنی عاجزی کے بھی ہوتے ہیں، قرآن میں ہے نا مستقانو، نہ وہ عاجز ہوئے جی جی جی، یہ اصل میں سکون سے ہے، یہ کانا سے نہیں ہے، یہ سکون سے ہے، یعنی ان کے اندر جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا جوش، یہ مطلب یہ ہے جب قیامت کا سوال ہے تو ایسے نہیں ہوتا، یہ بڑی اہم چیز ہے، ابھی قیامت کب آئے گی، تو پھر اس کے بعد جب یہ ہوا تو سکون آ گیا، تو سکون کے ساتھ پھر عاجزی بن جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہی اللہ کے رسول ایسا کر دیا کہ تو نے کیا تیاری کی ہے، اب اسے جواب دیا میری تیاری تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کو ایک بات جو ہے وہ اور یاد آ گئی، وہ کیا یاد آئی، پھر اس نے کہا کہ اللہ کثیرہ کبیرہ سیامن ولا صلاتن ولا صدقتن، میں نے کوئی اس کے لیے زیادہ روزے نہیں رکھے، نمازیں بھی زیادہ نہیں پڑھی اور صدقہ بھی زیادہ نہیں دیا، لیکن اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس نبی اکرم نے فرمایا کہ یہی بات کافی ہے۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ یہ جو بنیاد ہے نا، اگر یہ موجود ہو، جو فقہ میں ختم ہو گئی بالکل، یہ آپ کو جو چیزیں ملیں گی قرآن میں ملیں گی اور حدیث میں ملیں گی، یہ مقاصد شریعت جو ہے نا، کہ یہ ساری اگر اصل عبارت قرآن کی ہو اور حدیث کا جو اصل رویہ ہے نا وہ آپ کے سامنے آئے، تو اب وہی بات ہو جو اس نے جو ہے وہ دیکھی ہے، لیکن الفاظ خواہ اس کے اپنے ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہے، قرآن کے الفاظ تو لوگ حفظ کر کے محفوظ کر لیتے ہیں، اگرچہ کرنے والے تو کئی ایسے لوگ ہیں جو حدیثوں کو بھی حفظ کرتے ہیں۔ میں نے یہاں ماشاءاللہ مقابلے ہوتے تھے تو بلوغ المرام کے حافظ کئی تھے ماشاءاللہ، اور ہم بھی ان کو حمیت دیتے تھے استاد بنانے میں،
ہمارے والد صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو بخاری کے 6 سپارے حفظ تھے، اور وہ اسی طرح اس کی منزل پڑھتے جس طرح قرآن مجید کی منزل ہوتی ہے۔ تو بہرحال 6 سپارے کا معنی بخاری کا 5واں حصہ۔ تو اب میں جو ہے وہ بتانا ہی چاہتا ہوں کہ فقہ کے ساتھ جو ہے وہ خشکی آئی، اور یہی وہ چیز ہے جو تورات کے ساتھ یہودیوں نے کی تھی۔ تورات کے اندر حفظ الحدیث کا میں ایک نماسی ہے ہیں جی حفظ الحدیث کا بھی نا، جیسے جو قرآن کا مسئلہ ہے نا، ایسے یہ ایک شعبہ ہوتی ہے۔ وہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویسے تو آپ نے جو بات کہی ہے نا، اس کا شعبہ جو ہے اب آپ کھول کے دیکھیں، جی ہاں شعبہ کھول کے دیکھیں تو صورتحال پتہ کیا ہے، بہت کم ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت دی ہوتی ہے۔ تو اس لیے پھر قرآن کے ساتھ خرد مرد ہو جائے گا معاملہ۔ ایک بڑی بات یہ بھی ہوگی کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں، اور خاص طور پر جو ظاہری ہوتے ہیں نا، وہ چونکہ حدیثوں کے بھی وہی مراد لیتے ہیں جس طرح قرآن سے لیتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ عام طور پر تخریج کے ماہر ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے جو موٹے موٹے اس طرح کے چند ایک عالم ہیں نا، وہ تمام کے تمام ظاہری ہیں۔ تو میرے ساتھ ان کی اس لیے لگتی ہے کہ میں زیادہ حدیث کے اندر جو ہے وہ مفہوم اور مراد کی طرف زور دیتا ہوں، اس کو نص کیسے بنایا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ حدیث کے اندر اصل میں نص کی اہمیت ہے، اس لیے کہ نص کے بغیر تو مقصد ہی نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو ایک مثال دینے لگا تھا، وہ بھی بڑی اچھی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے نا، حدیث کی صورت میں، مطلب آپ نے جو ارشادات فرمائے اور صحابہ نے یہ کام کیا، اصل میں تورات کے ساتھ یہی کام ہوا تھا۔ تورات کے ساتھ ایک کام تو یہ ہوا کہ پہلے تو اس کا دھیان کسی نے کوئی نہیں رکھا، پھر بعد میں ایک آدمی نے یہ کیا کہ تورات کا اردو میں یعنی اپنی زبان میں ترجمہ کر دیا۔ جس زبان کے حامل تھے نا، وہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ جو عبرانی زبان ہے نا، یہ بہت وسیع زبان ہے، اس کی 20 زبانوں کا یہ نام ہے عبرانی۔ سریانی بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ سریانی عبرانی کا حصہ ہے، یہ بھی عبرانی زبانوں میں شامل ہے۔ تو اس لیے فرق بہت تھوڑا سا ہے سریانی کا اور عبرانی کا۔ انجیل آئی ہے سریانی میں اور تورات آئی ہے عبرانی میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ برقہ بن نوفل کیا کام کرتا تھا؟ جی اصل میں عربی زبان میں تورات کا ترجمہ کر رہا تھا، کیونکہ مسائل کے لیے اصل کتاب ہے ہی تورات۔ یعنی خود عیسائیوں کے لیے حلال و حرام کے جو مسائل ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام نے تبدیلی کر دی ہے ان کو چھوڑ کر، باقی ان کے لیے وہی مسائل ہیں جو تورات میں ہے۔ اچھا، اب صورتحال جب بنی ہے کہ ترجمے جب ہو گئے تو ترجمہ ایک اعتبار سے بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ ترجمے کا جو آ جاتا ہے نا، مثلا جو لوگ ترجمے دیکھ کر جو ہیں وہ کتابیں پڑھاتے ہیں، ان کی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ ترجمہ کرتے کرتے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ تو باہر سے اپنا مزاج ہوتا ہے، مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے، تو اس لیے میں تو عبارت کو جو ہے وہ بہت اہمیت دیتا ہوں۔ اگرچہ یہ عبارتیں جو ہے یہ میرے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ صحابہ خبر دیتے ہیں، اس کے اندر الفاظ کی شرعی حیثیت اتنی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ الفاظ سے تو آخر معنی نکلتے ہیں نا۔ تو اسی لیے کسی معتزلی نے قرآن مجید کی مراد واضح کرنے کے لیے اس نے کہا تھا نا کہ انما الکلام لفی الفؤاد، ہاں جی، انما الکلام لفی الفؤاد، آگے یہ ہے کہ الفاظ کو جو ہے وہ اس پر دلیل کے طور پر جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ یعنی وہ کہنا ہی چاہتا ہے کہ اصل میں اللہ کی جو کلام ہے نا، کلام نفسی ہے، اللہ کے نفس میں ہے یہ۔ اور آپ کو بتاؤں کہ شاعرہ ماتریدیہ اور معتزلی تمام کے تمام اس بات کے قائل ہیں کہ یہ لفظی کلام جو ہے یہ اللہ کی نہیں ہے۔ آپ جائیے کسی بڑے مدرسے میں جہاں جو ہے وہ نصفی پڑھائی جاتی ہو، اور مسائرہ مسامرہ بھی ہے، عقیدے کی کتاب یہ پڑھائی جاتی ہیں، وہاں جا کر یہ بات دیکھ لیجیے، خود عقیدہ نصفی نکال لیجیے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی تو مانتے ہی نہیں ہیں۔
تو اسی پر جو ہے وہ جہاد کیا ہے اتنا بڑا احمد بن حنبل نے اور دیگر علماء نے. لیکن بات جو ہے فقہ کے نام پر جو ہے یہ سارا کچھ چل رہا ہے. کلام نفسی تو یوزر سن سکتے ہیں بھئی وہی یہی کہتے ہیں نا وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا, یعنی کلام میں نے کیا پہلا مثال پڑھا تھا یعنی ہاں جی الکلام فی الفؤاد نہیں انما المراد لفی الکلام, انما المراد لفی الکلام وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. ہاں اصل میں نہیں انما الکلام لفی الفؤاد یہ لفظ ہے. ہاں انما الکلام لفی الفؤاد, کلام جو ہے وہ اصل تو دل میں ہوتی ہے. کیا مطلب جب انسان گفتگو کرتا ہے تو یعنی گفتگو تو نہیں کرتا, اس کی کوئی مراد ہوتی ہے تو مراد تو دل میں ہوتی ہے. تو اس لیے اسے کہا کہ انما الکلام لفی الفؤاد, یعنی مراد تو دل سے سمجھی جاتی ہے. وانما جعل اللسان علی الکلام علی الکلام دلیلا, یعنی جو اصل میں الفاظ ہیں وہ صرف دلیل ہوتے ہیں, مطلب رہنمائی ہوتے ہیں, اصل وہ چیز نہیں ہوتی. چونکہ معتزلہ کے نزدیک قرآن مجید کے الفاظ بھی جو ہے یہ اللہ کے نہیں ہیں. اور یہ صرف معتزلہ نہیں, آپ ہمارے ہاں دیکھیے نا یہ جتنے حنفی ہیں تمام کے تمام ماتریدی ہیں, اور ماتریدی جو ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کلام لفظی نہیں ہے اللہ کی. اللہ کو تو یہ ویسی حقیقت یہ ہے کہ لفظ وہ اچھا نہیں لگتا, اللہ کے بارے میں گونگا سمجھتے ہیں. اللہ تو بول ہی نہیں سکتے, اگر اللہ بولے تو اللہ جو ہے وہ تباہ ہو جائیں. اس لیے کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ جو بھی بولتا ہے, چونکہ بولنے کے اندر ایک ابتدا بھی ہے اور ایک درمیانہ بھی ہے اور ایک انتہا بھی ہے, تو یہ تو حادث ہے بولنا. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر حادث جو ہے وہ قائم ہو جائے تو اللہ بھی حادث ہو جاتا ہے. میں نے اسی کہا کہ اللہ تباہ ہو جائے. جی ویسے آپ کو بتاؤں کہ آپ ہمارے ایک ساتھی کی جو ہے وہ کتاب پڑھیے, آپ کو بڑی سمجھ آئے گی. اس کا نام ہے واصل واسطی, آج کوئٹہ کے. میرے ساتھ ان کا بڑا پیار ہے, میں نے ان کو یہاں کچھ دن رکھا بھی تھا, تو آج کل بھی میں ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے مفتی صاحب کے ساتھ وہ آ جائیں. تو میں نے انہیں کہا ہے کہ آئیے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہاں جی وہ اس کی کتابیں دیکھیے ماشاءاللہ, آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کتنا زبردست آدمی ہے. اس نے کتابیں لکھی ہیں عقائد میں, اور اس نے بے بہا تنقید کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑا متاثر منفی تھا, اور بعد میں جو ہے وہ اللہ نے اسے جو ہے وہ سمجھ دے دی. اب وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ان کاموں میں پڑ گیا ہوا ہے, حنفیوں پر تنقید کرنا. وہ کتابیں آپ پڑھیے ماشاءاللہ, میرے خیال میں 3 جلدیں ہیں اس کی, اتنی موٹی موٹی ماشاءاللہ, بڑی یادداشت اچھی ہے, اور حوالے اتنے حوالے ہیں بے شمار. تو اچھا جی, اب میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ امام بخاری کا یہ طریقہ ہے. تو امام بخاری کا یہ طریقہ کیوں ہے؟ امام بخاری کے نزدیک جو ہے یہ طریقہ کار ہی درست نہیں کہ واقعہ کا علم نہ ہو اور فتویٰ دیا جائے. یہ اصل میں اہل الرائے کا طریقہ کار ہے, کیونکہ اہل الرائے کے نزدیک جو فتویٰ ہوتا ہے نا, اس کا واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. واقعات اس لیے وہ مٹا دیتے ہیں, اور جو اصل فتویٰ ہوتا ہے اس کو فقہ کا نام دے کر جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. تو اس لیے فقہ کے اندر جو ہے وہ یہ بنیاد نہیں ہوتی. تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ یہ مثال ذرا دی تھی کہ ایک تو ترجمہ سے چیزیں ضائع ہوتی, اس لیے علماء نے منع کیا ہے کہ قرآن کی عبارت کے بغیر ترجمہ جو ہے وہ اکیلے نہیں چھپ سکتا. اس لیے کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر ترجمے پر ہی جو ہے وہ انحصار کر لیتے ہیں, اور جو اصل چیز ہے وہ جاتی رہتی ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اصل قرآن مجید اور حدیث تو ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے. اور یہ طریقہ جو ہے یہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی یہ طریقہ اختیار کریں. تو اب صورتحال جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ تورات جو ہے وہ ایک دفعہ تو اللہ نے یہ کیا کہ جب انہوں نے ترجمے کے ذریعے سے تورات ضائع کر دی, ترجمے کا اہتمام ہو گیا, تورات جو ہے وہ جاتی رہی لوگوں کے پاس, اور پھر تورات کا حفظ کا کام نہیں تھا. تورات لوگ حفظ نہیں کرتے تھے. یہ صرف قرآن مجید کا امتیاز ہے کہ یہ حفظ, اس کے اندر حفظ اصل ہے,
اس کی حفاظت حفظ کے ذریعے سے ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. تو اس لیے قرآن مجید وہ نہیں ہے، میں ذرا اس میں احتمال نہ پیدا ہو، یعنی قرآن مجید اصل وہ ہے جو سینوں میں ہے. کیا مطلب؟ قرآن مجید کی حفاظت جو ہے وہ پڑھنے سے ہے. اگر آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں تو قرآن مجید باقی نہیں رہے گا. تو اس لیے اس کا حفظ بھی اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ. تو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، لیکن آخر ہم محنت کرتے ہیں تو قرآن کے حافظ بنتے ہیں. اسی طرح ذمہ داری تو اللہ نے اس بیان کی بھی دی ہے. اگر ہم حدیث پڑھے ہی نہیں اور فقہ پر جو ہے وہ ہم تمام کا تمام جو ہے وہ ڈال دیں معاملہ، اور پھر ہم فقہ کے ہو کے رہ گئے، جیسے کہ تورات کے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے پھر ایک کتاب تیار کر لی آخری، اس کا نام تھا تالمود. تالمود جو ہے یہ اصل میں فقہ کی کتاب ہے. انہوں نے جو مسائل تھے نا وہ تالمود کے کتاب تیار کر لی. اب جب تالمود تیار کر لی تو اس کے اندر پھر کیا ہوا کہ وہ جو حکمتیں تھیں نا وہ ختم ہو گئی. میں بتا، اب امام بخاری کی آپ کتاب دیکھیے کہ ایک ایک باب کے اندر کس طرح حکمت، حتیٰ کہ حکمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ جو واقعات ہیں وہ ان کی طرف بار بار اشارہ کرتے ہیں کہ اس کا اس واقعہ سے تعلق ہے. تو اس لیے کہ اہل حدیث کے نزدیک اس وقت تک فتوی جائز نہیں جب تک معاملہ پیش نہ آئے. اہل رائے کے نزدیک کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے نزدیک تو مفروضے قائم کر کے اس پر فتوے دیے جاتے ہیں. اور یہ وہ اصل میں وہ رائے ہے جس کی مذمت ہے کہ ایک تو فقہ کو بنا دیا عام، حالانکہ فقہ کا تعلق ہوتا ہے اس واقعہ سے جو واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اس لیے کہ فتویٰ تو اس واقعہ کو دیکھ کر دیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فقہ کے اندر جو ہے اس واقعہ کی اتنی اہمیت ہے کہ بس اگر وہ فیصلہ کیا جائے تو پھر فیصلہ بھی صرف ان فریقین تک محدود ہوگا جن کا جھگڑا ہے اور لوگوں. لیکن حنفیوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیا کہ نہیں جی، وہ فقہ الواقعہ بھی اڑا دی اور اس کے بعد اس فتوے کو دائمی بنا دیا کہ قیامت تک اب یہ جو ہے یہ شریعت ہے. تو شریعت کی جگہ پر جو ہے وہ فقہ کو رکھ دیا. اور پتہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کی شرح حدیث اور حدیث کی شرح فقہ. ماشاءاللہ. حالانکہ یہ بڑی غلط تعبیر ہے، اس کے اندر بڑے فتنے ہیں. تو اس لیے میں اب آپ سے فی الحال فقہ کا لفظ استعمال کرنے سے بچ رہا ہوں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ باب جو ہے نا ان کی حکمتیں اور امام بخاری کا انداز جو ہے وہ اصل میں چکے اہل حدیث کا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام شافعی نے اپنی کتاب جو ہے نا رسالہ، اس کے شروع کے 5 بڑے طویل کتابیں ہیں یا باب ہیں، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ اس پر بیان پر جو ہے وہ، یعنی ان کے نزدیک جو ہے حدیث کا مقام صحیح لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ ثم انا علینا بیانہ. وہ لفظ شرح نہیں استعمال کرتے، وہ کہتے ہیں یہ بیان ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیان کے اندر ایسی شروط و قیود بھی آ سکتی ہیں جو اصل بولتے وقت وہاں ظاہر نہ ہوں، جیسے کہ جو گائے ذبح کی گئی ہے شروط و قیود کے ساتھ جو ہے سارا بیان ہی ہے وہ اصل میں گائے کا. تو اس لیے امام شافعی کے جو دلائل تھے نا اس کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ اگر کتاب تیار کی ہے تو امام بخاری نے کی ہے شافعی کے دلائل کے مطابق. اگرچہ امام بخاری کے ساتھ پھر باقی محدثین بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا جو امام ہے نا امیر المومنین فی الحدیث وہ بخاری ہی ہے. چلیے جی، اب یہ آپ نے پڑھ لیا. اب اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتانا اصل میں یہ ہے کہ ہاں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے خاتم النبیین بنی اسرائیل کے لیے. ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر دوبارہ تورات کی جو تھی نا باریکیاں، جو اس کے اندر عقیدہ ہے اور جو حکمتیں ہیں، وہ حکمتیں بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ تورات آئی، انجیل آئی ہے. یعنی انجیل اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں صحیح تو تورات کو ساتھ رکھ کر جو ہے وہ انجیل کو مطالعہ کریں. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تورات میں کیا کیا باریکیاں ہیں اور کیا کیا حکمتیں ہیں. اس لیے انہوں نے تو خیر یہ کام کیا ہے کہ اب بائبل تیار کر دی ہے. بائبل کے اندر جو ہے وہ تمام الہامی کتابیں آ گئی ہیں، یعنی صرف تورات اور انجیل نہیں ہے. ایک عہد نامہ قدیم ہے وہ تو تورات ہے، اور بھی کتابیں اس کے ساتھ ہیں. تو
اسی طرح جو ہے وہ ایک عہد نامہ جدید ہے، عہد نامہ جدید جو ہے اس سے مراد انجیل ہے۔ تو انجیل کا کام اصل میں وہ ہے جو فقہ کی خرابی پیدا ہوئی تھی نا، وہ انہوں نے اصل میں اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب سے دور کی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس انجیل کے اندر جگہ جگہ مثالیں ہیں۔ اصل میں مثال جو ہوتی ہے نا وہ کسی چیز کو کھولتی ہے، اسی لیے استاد جب پڑھاتا ہے نا تو اگر وہ اس کی مثال نہ دے آپ کے لیے بات نہیں کھلتی۔ استاد ایک اصول بتاتا ہے، پھر اصول کے بعد کہتا ہے اس کی مثال یہ ہے، آپ کو مثال کے بعد جو ہے سمجھ آتی ہے۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ لوگ پہلوانی جو کرتے ہیں اکھاڑے میں، ان کے جو استاد ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کو جو وہ ہدایت دیتے ہیں نا وہ ویسے اشاروں سے یہ جیسے بھی ان کے لیے آداب ہوتے ہیں وہ ان کو ہدایات دیتے ہیں، اور اسی لیے وہ ساتھ آئے ہوتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے۔ خاص طور پر جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو نعرے مارنے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ اصل جو داؤ مارنا ہوتا ہے نا وہ ان کا وہ کام اصل میں ہوتا ہے جس نے کشتی لڑنی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ داؤ میرے لیے کام کا ہے کہ نہیں۔ تو میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ بات تو شروع کی تھی اکبر سے، تو بات سے بات نکلتے ہوئے دور طریقے، لیکن اکبر کی بات میں مکمل کر لوں کہ بیربل کا جو واقعہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ آدمی بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے جو ہے وہ اکبر نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ مصیبت کے وقت جو ہے وہ قیمتی سب سے قیمتی طریقہ کیا ہے، یعنی مصیبت کو دور کرنے کا۔ تو اس نے کہا کہ جو موقع پر جو چیز کام آ جائے۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے چونکہ کر دی ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے، اس کو بہت اہمیت نہیں دی گئی، یہ ایک بات ہے، بتایا تو آپ نے کچھ بھی نہیں، جو چیز موقع پر کام آ جائے۔ لیکن ہوا کیا، یہ میں نے جب واقعہ پڑھا ہے تو اس وقت میں غالباً 7ویں کلاس میں تھا، تو اس کے اندر پھر ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ تصویر یہ بنی ہوئی تھی کہ بیربل جو ہے وہ جب اکبر کے محل سے نکلتا ہے تو ایک ہاتھی جو ہے نا وہ مست ہوا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہاتھی کو جب مستی آتی ہے نا تو ہاتھی جو ہے پھر بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اس کے رستے میں جو چیز آتی ہے وہ توڑتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھی تو اپنی زنجیریں بھی اس لیے ہیں کہ وہ خاموش ہے، اگر وہ اس طرح بھاگ پڑے تو زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اس کی، اور اس کو جو ہے کوئی چھڑی مار کر یا ڈنڈا مار کر بھی روکا نہیں جا سکتا۔ اس کو روکنا ہو تو باقاعدہ وار کر کے جو ہے وہ سوئے کے اس سے جو ہے وہ ہاتھی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اب ہاتھی کا کام تو اس طرح کیا ہے، اور اگر اس کے سامنے کوئی آ جائے، حتیٰ کہ اگر شیر بھی آ جائے تو اس کو اپنے سونڈ میں پکڑ کر جو ہے پاؤں کے نیچے دے کر مار دیتا ہے اس کو اس وقت۔ لیکن ویسے شیر کا کام کیا ہے، شیر کا کام یہ ہے کہ وہ بڑا پھرتیلا ہے، اچھل کر دوسری طرف چلا جائے گا۔ جب ہاتھی جو ہے وہ آگے گزرے گا تو ایک طرف ہو کر اس کی سونڈ کو جو ہے نا وہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ سونڈ اگر میرے ہاتھ میں آ گئی تو یہ کیسے مارے گا سونڈ مجھے، وہ سونڈ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے سونڈ کے ساتھ۔ تو یہ شیر کا ایسا میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ بیربل نے کیا کیا۔ بیربل باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک مست ہاتھی جو ہے وہ بھگا رہا ہے، سارے لوگ بھاگ رہے ہیں، مست ہاتھی جو ہے وہ ہمیں نہ کچل دے۔ اب بیربل جب نکلا اسے تو پتہ نہیں تھا کہ مست ہاتھی آ رہا ہے، وہ تو باہر کے لوگوں کو پتا تھا۔ وہ جب باہر نکلا تو ہاتھی جو ہے وہ بالکل سر پر پہنچ گیا تھا، قریب ہی تھا۔ اب اس نے جو ہے وہ سوچا کہ میں تو گیا، لیکن اس نے کیا کام کیا کہ وہاں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس نے کیا کام کیا کہ کتیا کے بچے بھی 6-7 ہوتے ہیں، اور کتیا جو ہے اس کے بچے بس وہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اس کا ایک بچہ پکڑا، اور یہ ہے کہ وہ پکڑ کر ٹانگ سے ہاتھی کی سونڈ پر دے مارا، اس کے بل کے منہ پر دے مارا۔ اس بچے نے چاں 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 چاں، ہاتھی جو ہے وہ اس کا اپنی مر گئی۔ جی بیربل بچ گیا۔ تو بیربل نے کہا دیکھو یہ ہے جو چیز وقت پر کام آ جائے، کتیا کا بچہ کام آ گیا، وہاں کوئی چھری بھی کام نہیں کرنی تھی، ہاتھی کو چھری کیا کرتی ہے جب ہاتھی جو ہے وہ دوڑا آ رہا ہو۔ چلیے جی، میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ واقعہ اس لیے بتایا ہے کہ انجیل کا تورات کا تعلق کیا ہے، اور یہی فتنہ جو ہے وہ ہماری فقہ میں بنا ہے کہ واقعات گئے
اور امام بخاری اس لیے پسند نہیں ہے کہ امام بخاری تو واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پھر امام بخاری جو ہیں وہ واقعات میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں۔ کچھ صورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو یہ لے آتے ہیں باقاعدہ پوری سند کے ساتھ، اور کچھ صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پیچھے گزر چکی ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ معلقات میں بھی لے آتے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی کا حوالہ دے دیں گے تو اس سے بھی ایک صورت بنتی ہے۔ تو امام بخاری ان تمام طریقوں سے کام لیتے ہیں، لیکن کام کس طرح لیتے ہیں کہ اصل مراد کیا ہے، اصل الفاظ کیا ہیں، وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو بات ہے نا کہ امام بخاری کی روایتیں تو 5-7 ہیں، لیکن امام بخاری نے جو ہے وہ اصل روایت کون سی ہے جس میں اصل مراد جو ہے وہ معلوم ہوگی، تو وہ واقعہ جو تھا نا علیمت بن قریش، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں نا یہ اصل نہیں ہے، اگر یہ اصل الفاظ ہوتے تو بخاری ان کو لاتا، اور یہ بخاری کی شرط پر نہیں ہے چونکہ وہ اس معیار کی حدیث ہی نہیں ہے۔ تو جو معیاری حدیث ہے وہ امام بخاری لے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس میں ابو بکر نے یہ بات کہی تھی کہ قریش کے علاوہ جو ہے یہ لوگ کسی کے تابع نہیں ہو سکتے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ قریش کی برادری میں جو ہے وہ حکومت رہے گی۔ تو دیکھیں نا، یہ چیزیں جب تک سمجھ نہیں آئیں گی آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے بخاری سے۔ اب یہاں ماشاءاللہ دوڑ لگی ہوتی ہے بخاری میں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں میرا تجربہ ہے، میں نے جب پہلی دفعہ بخاری پڑھائی نا تو میرے یہ الحمدللہ یہ طبیعت ہے، میں علماء سے پوچھنے میں الحمدللہ کوئی شرم نہیں کھاتا۔ بھائی حضرت علی نے کہا ہے کہ لادری میں آدھا علم تو لادری میں ہے کہ میں نہیں جانتا، تو میں پوچھتا تھا۔ میں نے بڑے جو پرانے تھے نا حدیث پڑھانے والے بخاری، میں نے ان سے پوچھا، اور پوچھی میں نے وہ عبارتیں جو ذرا میرے لیے مشکل تھیں، خاص طور پر کتاب الحلہ میں آپ نے دیکھا عبارتیں کچھ آئی ہیں، میں نے یہ پوچھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو پرانے حدیث پڑھانے والے ہیں ان کو بھی ان کا ترجمہ نہیں آتا تھا، مفہوم نہیں پتہ تھا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ لوگ 20 مرتبہ بخاری پڑھا چکے ہیں، ان کو ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ وہ خود سوچتے ہیں اور نہ ان کے شاگرد جو ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ تو وہاں تو دوڑ لگی ہوتی ہے۔ خود میں نے اگر 2 سال میں بخاری ختم کرائی ہے تو مجھے بھی پتہ ہے دوڑ لگا کر جو ہے وہ ختم کرائی ہے، تو دوڑ لگاتے وقت نہ میں سوچ سکتا ہوں نہ شاگرد۔ لیکن پھر میں نے اس بخاری کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے بڑی میں نے محنت کی ہے۔ ایک تو میں نے 5 سال میں شروع کر دی، اور وہ جتنی ہوئی میں نے 5 سال میں پڑھا دی، اور اس کے ساتھ پھر میں نے جو ہے وہ کہا کہ اس طرح کام نہیں ہوگا، اس کے لیے میں ایک پی ایچ ڈی کر دیتا ہوں۔ پی ایچ ڈی کا میں نے موضوع یہ رکھ لیا، اصول الاجتہاد للامام البخاری۔ تو اب اس کے بعد مجھے اس ذہن سے کام کرنا پڑا جو میں آپ کو پڑھانے کے وقت ذہن رکھتا ہوں۔ تو بس یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام دے دے۔ باقی مجھے اس بات کی زیادہ خواہش نہیں ہے کہ مجھے زندگی ملے، لیکن جس سے بس کام ہو جائے، اللہ توفیق دے دیں تو ٹھیک ہے۔ باقی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے کام ہو جائیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے ملنے کے لیے ہر وقت مشتاق ہوں الحمدللہ۔ یہ میری خواہش ہے۔ ماشاءاللہ میں تو اسی لیے بس آپ سمجھ گئے ہوں گے، بس ایک آدھی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی اب آگے پڑھیے، باب و ما ذکر ان النبی لم یکن لہ بواب۔ اب دیکھیے یہ بالکل ایک ہے، وہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو ہے وہ چپڑاسی نہیں تھا۔ بواب کہتے ہیں جو دروازے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تاکہ ہر شخص جو ہے نا یہاں سے گزر کر نہ جائے، اور وہ تعارف کر کے پھر شخص کو، بڑے افسر یہاں جو ہے نا آپ کو پتا انہوں نے تو باقاعدہ کمرے بنائے ہوتے ہیں باہر اپنے دفتروں کے، اور وہاں جو ہے ان کے وہ سارے جو ہیں وہ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو پہلے شناختی کارڈ بھی لیتے ہیں، تعارف بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے کہ ہاں آپ کو ملنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ تو اصل میں بواب جو ہوتا ہے نا یہ حقیقت میں جو محتاج لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے رکاوٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بواب رکھا ہوا نہیں تھا، لیکن بات ایسی تھی کہ بواب کا ایک کام ایسا ہے جو واقعی اس کی اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آدمی یہاں 5-7 آ جائیں تو 5-7 آ جائیں گے تو ظاہر ہے میں تو ایک وقت میں ایک آدمی سے ڈیل کر سکتا ہوں نا،
باقی 4 کو کون کنٹرول کرے؟ اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو صرف ایک بات آتی ہے کہ میرا کام ہے اس لیے دنیا جائے بھاڑ میں، میری بات سب سے پہلے سن لو۔ ظاہر ہے کہ انسان یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسا کام نہیں کیا۔ تو بات میں ان کو کوشش کرتا ہوں لیکن وہ سمجھنے کی تیاری نہیں ہے۔ نام نہیں لیتا، میں نے کہا کیوں ایسے خام خواہ، وہ یہاں اس وقت موجود نہیں لیکن آپ کی کلاس میں کبھی کبھی آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا جو ہے وہ چوکیدار کوئی نہیں تھا۔ حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الصمد حدثنا شعبۃ حدثنا ثابت البنانی عن انس بن مالک یقول لامرأۃ من اہلہ تعرفین فلانۃ قالت نعم قال فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك خلو من مصیبتی۔ اچھا جی، قال فجاوزها ومضى فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالت ما عرفته قال انه لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فجاءت الى بابه فلم تجد علیہ بوابا فقالت یا رسول اللہ واللہ ما عرفتک فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصبر عند اول صدمۃ۔ ویسے الفاظ اور بھی ہیں عند المصیبت الاولی، وہ صدمہ ہے، وہاں لفظ صدمہ ہے اس روایت میں، لیکن مفہوم یہی ہے۔ دیکھیے آپ پڑھ لیجیے آپ۔ ایک تو یہ ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ گھر کی جو عورتیں تھیں نا ان میں سے ایک عورت سے پوچھا، یہاں مراد جو ہے وہ عام ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب اہل کی طرف اضافہ ہو جائے، اضافت ہو جائے تو پھر تو مراد بیوی ہوگی، لیکن اگر اضافت نہ ہو تو یہ نکرہ رہتا ہے۔ کوئی عورت گھر کی ہو سکتی ہے، بیوی ہو، لونڈی ہو یا اور کوئی بیٹی ہو، جو بھی ہو۔ تو انہوں نے اپنے گھر کی ایک عورت سے کہا کہ تعرفین فلانۃ، تو فلاں عورت کو پہچانتی ہے، جانتی ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں۔ قال، تو کہنے لگے کہ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے پاس سے گزرے، وہی تبکی، اور وہ رو رہی تھی، عند قبر، ایک قبر کے پاس۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اتنا روتے تھے کہ وہ اپنی بری حالت کر کے جو ہے مرنے کے قریب پہنچ جاتے تھے۔ اور اسی لیے وہ ایک ماں آئی تھی ایک شہید کے بارے میں، اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے بتا دو میرا بیٹا جو ہے وہ شہید ہے کہ نہیں۔ اگر وہ شہید ہے، کیونکہ یہ لڑائی کے بغیر اس کو آ کے تیر لگا تھا نا، تو اگر وہ شہید ہے تو میں مطمئن ہو جاؤں، اور وہ شہید نہیں ہے تو کم از کم میں رو کر جو ہے وہ اپنی بڑاس تو نکال لوں۔ یہ عورتیں ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑاس نکالنے کے لیے بڑی تیز ہوتی ہیں۔ ویسے نا میت کی ویلیو بن جاتی ہے نا گھروں میں۔ ماشاءاللہ دیکھیے یہ فتویٰ تو آپ کا ماشاءاللہ ہر کام کے لیے تیار ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے فتوے کی یہ پوزیشن ہے کہ نہیں میں اصل میں بات یہ کوئی نہ کوئی اچھی بات نکال لینی ہے ہر کام میں سے۔ اچھا یہ ماشاءاللہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، چونکہ ماشاءاللہ آپ کی گرد 4 ہے نا، اس لیے آپ ماشاءاللہ ان سے متاثر رہتے ہیں، ان جیسی باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی جو تھا اس کا نام تھا مسٹر چیئرفل، بڑا خوش رہنے والا۔ تو اب جو ہے وہ اللہ کی قدرت، اس کا ایسا کوئی ایک حادثہ ہوا کہ اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ کاٹنا پڑا۔ اب وہ ایک پاؤں اس کا کاٹ دیا گیا اور دوسرا پاؤں جو ہے وہ اس کا موجود تھا۔ اب اس کے دوست آئے افسوس کرنے کے لیے، آ کر کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہے کہ تیرا تو ایک پاؤں جو ہے وہ کاٹا گیا ہے۔ کہتا ہے چھوڑو، اب مجھے جوتی ایک پہننی پڑے گی، 2 نہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی یہ مثال ہے۔ لیکن شرعی حکم کے طور پر نہ بیان کیا کریں۔ نہیں جی لیکن یہ پروٹوکول
इनको नहीं ना मिलेगा कि उन्होंने नंबर ही नहीं दिए हुए। माशाल्लाह। चलिए जी, अच्छा जी, अब जो है ना, उन्होंने कहा, यानी अनस बिन मालिक ने कहा कि हाँ नहीं, ये कहा कि फ़इन्न नबिय्या मर्रा बिहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसके साथ गुज़रे, वही तब की, और वो रो रही थी, इंदा कब्र ने, एक कब्र के पास, कोई कब्र। फ़क़ाला, तो आपने फरमाया इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, तू अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर और सब्र कर। मतलब है कि इतना नौहा ना हो, जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादा नौहा जो है ये तक़वा के मुनाफी है। अच्छा जी, फ़क़ालत, तो उसने कहा इलाइका अन्नी, मुझसे दूर चला जा। ये इलाइका जो है ये इसम फ़ेल है, इसका माना होता है इलाइका अन्नी, ये बात एक तरफ कर दो, तू जा जा। अच्छा, मतलब है कि मेरा बेटा है या मेरा अजीज़ है, मैं तो रोऊंगी उसके ऊपर, अपनी भड़ास निकालूंगी, तू खाम खा आके मुदाखलत कर रहा है मेरे काम में। फ़इन्नका खिलवुन मिन मुसीबती, तू तो असल में मेरी मुसीबत में खुद खलल डाल कर रहा, यानी तू एक खलबत में दखील हो गया है। खिलवुन के माने होते हैं खलबत के। ये खलबत में जो आदमी दखील हो जाए ना, उसको बोलते हैं खिलवुन। तू ऐसा आदमी है जो मेरी खलबत में दखील हो गया, यानी मैं रो रही थी, मुझे दुनिया का पता नहीं है, मैं आपने उस कब्र वाले का ख्याल करके जो है वो याद कर करके उसकी बातें मैं रो रही थी, और तू आकर जो है वो यहाँ दखील बन गया है मेरे लिए। भाई खिलबुन के माने जो है खलबत में जो हाइल होना, बस यही आप समझ रहे। नहीं अलग होना नहीं, यहाँ खलबत में जो दखील हो यहाँ वो मुराद है। खिलबुन का लफ्ज़ देखिए ना, अरबी ज़ुबान के तो असल में सीगे होते हैं, अल्फाज होती है। तो नहीं, उसने ये कहा है कि तू भी एक मुसीबत बन गया है मेरे लिए। मतलब यह है कि मेरी मुसीबत तो यह, कम से कम मैं अपना दिल की भड़ास निकाल रही थी, अब तू आके जो है जो रुकावट मेरे लिए डाल रहा है, तो मेरे लिए तू भी मुसीबत बन गया है, ये माना इसका। अच्छा जी, अब आगे पढ़िए। कालफ है जी, नहीं उसी की तशरीह है ना, ये तकरार करके उसकी तशरीह है ना। तो मतलब है कि तू मुसीबत बन गया मेरे लिए, अब तू पीछे हो जा, तू ना दरमियान में हायर हो। और ये आमतौर पर कहते हैं, रोने वाली कहती है कि अल्लाह हाय हाय। वैसे बात तो जो है वो घरों की होती है, लेकिन हकीकत ये है कि उस वक़्त इंसान जब मुसीबत में होता है ना, तो फिर नहीं, असल में जवान आदमी को समझ में नहीं आती। मेरे एक घर का वाक़या है कि हाफ़िज़ इस्माइल रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो गया ना, तो उनकी जो हसास भी थी और ख़िदमत गुजार भी थी, और बहुत ज़्यादा जो है वो ताबे फरमान, बड़ी मतलब प्यार करने वाली। तो मैंने जो है वो रोने लगी, और हमने उनको रोते हुए कभी नहीं देखा था, इतनी वो साबिर थी। तो मैंने, मुझसे 15 साल बड़ी थी वो, मेरी बहन थी। तो अब ये है कि मैंने उन्हें तसल्ली देनी शुरू कर दी, चूँकि मेरी जवानी की उम्र थी। जवानी की उम्र में तो इंसान को सदमा भी वो नहीं होता। तो मैंने जब उन्हें कहा ना कि आप सब्र करें, कोई नहीं, इंशाल्लाह, रोते देख कर के ये चुप हो जाएंगी। मुझे कहती है कि मैं तो असल में आपके लिए रो रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं रो रही। उसकी वजह से हम ये थे कि हाफ़िज़ इस्माइल हमें पालते थे और बहुत प्यार से पालते थे। ये जुमला जो उनका था ना, हकीकत ये है कि मुझे बहुत वक्त पर जो है वो पसंद आया। मैं तो आपके लिए रो रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं रो रही। हाँ, तो मुझे भी असल में हिला दिया। हालांकि जवानी की उम्र में इंसान को सदमा क्या होता है, मुझे पता है कि कोई घर का हादसा हो जाए ना, मैं जाकर सो जाता था, सोने के बाद मुझे सदमा ही नहीं होता था। तो ये जवानी की उम्र और बुढ़ापे की उम्र का बड़ा फ़र्क होता है। अच्छा जी, अब वो औरत जो है वो
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزر گئے، فجاوزہا اور مزا، اور اپنی راہ دی، یعنی آپ تو راہ میں جا رہے تھے نا، فمر بہا رجل، اب بعد میں ایک اور آدمی جو ہے وہ آ گیا، اس عورت کے قریب سے گزرا، فقالا ما قال لک رسول اللہ، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول تھے۔ کہتی ہے ما عرفتہ، میں نے تو آپ کو پہچانا ہی نہیں کہ وہ اچھا وہ رسول اللہ تھے، تو کچھ مسلمان تھی نا، تو مسلمان تھی، وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قالا انہ لرسول اللہ، یہ پکی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہی تھے، چونکہ دو تاکیدیں ہیں نا، انا بھی ہے اور لام بھی ہے، اور تیسری تاکید بھی ہے جملہ اسمیہ، یہاں 3 تاکیدیں ہیں اور بھی ہیں جملہ اسمیہ، کیونکہ جملہ اسمیہ کے اندر بھی ایک دوام کی شکل ہوتی ہے جو جملہ فعلیہ میں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ قال، تو اس نے پھر جواب دیا اس آدمی نے، نہیں انس ہیں یہاں، قال سے بعد انس ہی ہیں، دوبارہ پھر انس نے اپنی روایت شروع کر دی ہے، فجات الی بابہ، تو پھر وہ عورت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ گئی، یعنی گھر کے دروازے پر، فلم تجد علیہ بوابن، تو اس نے وہاں کوئی چوکیدار نہیں پایا، چپراسی چپراسی وہاں کوئی نہیں تھا جو روکنے والا ہو، جی ہاں، فقالت، تو اس نے کہا ہے اللہ کے رسول، واللہ ما عرفتک، اللہ کی قسم میں نے تو آپ کو پہچانا نہیں، یعنی آپ نے جو مجھے بات کہی اگر میں پہچان لیتی تو میں آپ کی بات مان لیتی۔ آپ نے فرمایا کہ ان الصبر عند اول صدمۃ، اصل میں تو آپ اپنی بڑھاس نکال کے آ گئی ہے نا، صبر تو اصل میں اس وقت ہوتا ہے جب کہ تجھے پہلی دفعہ صدمہ آیا، تو اس لیے انا للہ و انا راجعون جو ہے وہ صبر کے وقت ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جس وقت مصیبت آتی ہے تو فوری طور پر انا للہ و انا راجعون۔ چلیے جی، اب اس کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر، اچھا جی ماشاءاللہ اتنی برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ کے فتووں کی کہ ماشاءاللہ وقت گزرتے پتہ ہی نہیں لگتا ماشاءاللہ۔ لیکن آج چلیے ایک نقطہ تو آپ کے سامنے آ گیا نا کہ انجیل جو ہے یہ اصل میں تورات کی حکمتیں ہیں۔ اصل میں آپ کو بتاؤں مثال کا کیا فائدہ ہے، اصل میں جب مثال آ جائے تو وہ چیز پھر یکتا نہیں رہتی، اس کی مثال بن جاتی ہے نا، اگر ایک مثال بنے گی تو پھر اور مثالیں بھی ہوگی، اسی لیے اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ اللہ یکتا ہے۔ اگر مثال بنے گی، اگر بیوی بھی آ گئی وہ بھی مثال بن جائے گی، کیونکہ وہ شریک حیات ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ کی مثال کوئی نہیں۔ تو انجیل کے اندر انہوں نے گناہ جگہ جگہ بتانے کے لیے جو ہے، یا عبادت کے طریقے بتانے کے لیے جگہ جگہ جو ہے یہ مثالیں دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اب یہ وہ مثلہم فی الانجیل جو ہے اس کی آگے تشریح ہے، مثال تو تورات میں بھی ہے لیکن اس کی تفصیلی جو حکمت ہے نا وہ انجیل میں بیان ہوئی ہے۔ تو اس لیے جو عام طور پر جو علماء ہیں نا وہ یہاں وقف کر دیتے ہیں مثلہم فی التوراۃ بس، اور مثلہم فی الانجیل، کیونکہ یہاں مثلہم فی الانجیل کے بعد جو ہے وہ زیر لکھی ہوئی ہے، یعنی جو یہاں وقف ہے وہ لازمی نہیں ہے۔ آپ ویسے اگر سانس ٹوٹ گیا ٹھہر جائے، لیکن ویسے جو ہے دیکھیے میں بھی اگر مثال دوں گا تو مثال ایک ہی سانس میں تو نہیں میں دے دیتا، سانس لے کر دیتا ہوں، اگر سانس ٹوٹ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں تک میری زبان چلتی ہے میں مثال آپ کو دیے جاؤں گا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انجیل کے اندر اللہ نے حضرت عیسیٰ نے جو مثالیں دے کر واضح کیا ہے نا، اس سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہر فعل کے اندر جو ہے اس کے مشابہ کام کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو ہم ہو بہو جو ہے ان کی مثال قائم کر سکتے ہیں۔ اور وہ صحابہ جو ان کی مثال پیش کر کے پھر نمازیں پڑھتے تھے، ان صحابہ کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ میں بتا دیتا ہوں، ایک میرا شاگرد بیچارہ مجھے بہت پیارا تھا، اللہ کے پاس چلا گیا، چھوٹا تھا بہت مجھ سے، اس کا نام تھا عبدالصمد رفیقی۔ تو یہ مولانا عبدالسلام کیلانی کا
بھتیجا ہے اور میرا خاص شاگرد تھا، میں نے اس کو بھیجا تھا مدینہ منورہ، وہاں سے پڑھ کے آیا تھا، لیکن وہ بڑا ہی شوق کرنے والا، مطلب یہ روزے رکھنے والا، عبادتیں کرنے والا، اس لیے اس کو کوئی شوق نہیں تھا، وہ اپنے وہیں رہا، بار بٹن میں مدرسہ کھول دیا تھا تو وہاں پڑھاتا رہا۔ اس کو 2 دن پہلے علم ہو گیا کہ میری موت آ رہی ہے، حالانکہ وہ بیمار بھی نہیں تھا، اس کی موت پوری ہو گئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے بڑا صدمہ ہوا، اس لیے کہ عمر چھوٹی تھی، ماشاءاللہ اولاد کافی تھی، تو لیکن اتنا بڑا جذبہ تھا اس کا کہ اس کی کوششوں سے خاندان میں بعض جو ہیں وہ گونگے بہرے ہیں، گونگے بہرے لڑکوں کو جو ہے وہ بالکل صحیح لڑکیاں جو ہیں بیاہی گئی ان لوگوں کی محنتوں سے، یعنی خاندان کے اندر انہوں نے جو ہے وہ گونگے بہروں کو نہیں محروم چھوڑا ہی نہیں۔ اب دیکھیے نا، جس کا بچہ گونگا بہرا ہو، پتہ نہیں ماں باپ کی کیا حالت تھی۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو وہی کا فقہ پر ہوتا ہے کہ فقہ میں وہ حکمتیں نہیں بیان ہوتی۔ ویسے تو میرے پاس وقت ہوتا تو چلیے میں بیان کر ہی دیتا ہوں، وقت کی کیا بات ہے۔ آپ تو اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھا جی، میں جو ہے دوبارہ اسی بات کی طرف آ جاتا ہوں، پھر یہ بات رہ جائے گی۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ فقہ کے اندر جو ہے میں نے اس کی مثال، میں جب ججوں کو پڑھاتا تھا نا، تو میں فقہ کی اور قرآن حدیث کی مثال دیتے ہوئے میں یہ مثال دیا کرتا تھا۔ میں مثال یہ دیا کرتا تھا کہ ایک آدمی جو ہے اس نے رمضان کے مہینے میں اپنی جو مطلب یہ ہے کہ اس کی لونڈی یا بیوی جو کچھ بھی تھی، اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ فعل کر لیا، جو ہوتا ہے مجامت کا۔ اب فعل کے بعد جو ہے وہ چیخ پکار اس نے شروع کر دی کسی نے کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے۔ اب چیخیں مارتے ہوئے وہ آیا ہے، اور کپڑے بھی اس کے خراب تھا، بھی وہ آدمی جو ہے وہ دیہات مطلب صحرائی عرابی جسے کہتے ہیں، عرابی تھا، اور آ کر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، کہا کہ اللہ کے رسول میں تو تباہ ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ نے کہا بتاؤ بات کیا ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں تو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یہ کام کر بیٹھا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری کہانی سنی کہ کیسے اس نے کام کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ ایک کی سزا دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں تو ہے بھی 2 مہینے کے روزے لگاتار، یہ نہیں کہ 2 مہینے کے روزے الگ الگ پورے کرنے ہیں۔ چلیے جی یہ کام بھی ہو گیا۔ اللہ کے رسول میں اچھا کوئی بات نہیں، تو ایسا کر کے تو جا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کہتا ہے کھانا میں کن کو کھلاؤں؟ مسکینوں کو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں مسکینوں کو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو مدینہ منورہ 2 حروں کے درمیان ہے، اس کے درمیان میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے، یعنی میرے گھر میں جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا میں۔ اچھا اس پر جو ہے وہ اللہ کے رسول ہنس پڑے، تو کہنے کہ اچھا کوئی نہیں بیٹھ جا۔ بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ ایک ٹوکرا آ گیا کھجوروں کا، تو کہتے ہیں وہ کدھر ہے؟ سوال کرنے والا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، تو کہا کہ لو یہ ٹوکرا جو ہے یہ جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو ہاں اس نے یہاں کہا تھا کہ جب کہا نا غریبوں کو تقسیم کر دو، اس نے یہاں کہا تھا کہ 2 حروں کے درمیان، مدینہ 2 حروں کے درمیان ہے نا، 2 پتھری، حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ، تو کہا کہ اس کے مجھ سے بڑھ کر تو کوئی مسکین نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول ہنس کر کہتے ہیں کہ جا پھر خود اپنے گھر میں کھا لے۔ تو میں فرق بتانے کے لیے ججوں کو کہا کرتا تھا کہ ایک ہوتی ہے حدیث واقعاتی صورتحال کو دیکھ کر، اور ایک ہوتی ہے فقہ۔ فقہ میں واقعاتی صورتحال نہیں دیکھی جاتی، ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ان کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے کہ پہلا کام تیرا یہ ہے کہ جا کر تو جو ہے وہ بس، اور اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ تو 2 مہینے کے روزے رکھ لے، اور اس کے بعد تیرا تیسرا کام یہ ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، بس فقہ یہاں ختم ہو جاتی ہے۔
میں نے کہا یہ جو حکمتیں ہیں نا اللہ کے رسول کی، کہ ایک آدمی نے کہا کہ اگر سب سے زیادہ مسکین تو یہ اپنے گھر میں ہی کھا لے، اب بتاؤ کہ اس کو تو انعام مل گیا، ساتھ اس نے جو ہے وہ غلط کام کیا اور اس کو غلط اتنا برا کام کر کے تو اس کو ٹوکرا انعام بھی مل گیا۔ تو میں سمجھایا کرتا تھا کہ قرآن حدیث کا مطالعہ کیوں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فقہ پر اوڑھنا بچھانا بتانے والے تو قرآن حدیث پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ بڑے سے بڑا ان کا جو عالم ہے نا، کوئی فقہ سے کوئی مثال ڈھونڈ کر لے آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلام آباد میں جو مندر بن رہا ہے، سب سے بڑا ہم اس کی حمایت کرنے والا کون ہے؟ جو اس وقت جو ہے وہ دیوبندیوں میں اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے، چونکہ وہ معروف ہیں، اس لیے میں ان کا کام ہی یہ ہے، تمام سودی کاروبار کو انہوں نے جو ہے وہ حلال کر دیا ہوا ہے، اور ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں جو بینکوں کے اندر ملازمت کرتے ہیں، اور ان کا ایک ہی کام ہے کہ بینکوں کے سود کی جو شکل آ جائے وہ اس کو انہوں نے حلال کرنا ہوتا ہے، اور خود جو ہیں وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں کہ ان کی شہرت یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑا عالم ہے، اقتصادیات کا بہت بڑا ماہر ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھائی ہیں نا دیوبندی، انہوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی، اس لیے کہ ان کا تو ہے نا دارالعلوم، اور ان کا ہے بنوری ٹاؤن میں جامعہ عربیہ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا کام جو ہے نا اپنا تقی عثمانی صاحب یہ جو ہیں یہ حرام کر رہے ہیں، کوئی یہ حلال نہیں ہے جو یہ حلال بنا رہے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں تقی عثمانی صاحب جیسا شیخ الاسلام، اب جب یہ مندر بننے لگا ہے تو اصل میں ان کو ایک ہی تلاش ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ان کو کوئی عہدہ مل جائے، آگے اور کیا بیان دیا ہے؟ بیان یہ دیا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ مندر بنایا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، حالانکہ یہ بڑا ہی گرا پڑا مسئلہ ہے کہیں سے، کہ ان کے سامنے تو 1300 سال کی فقہ ہے، یہاں گندے سے گندے لوگ فقہ کے پیچھے واقعہ تو ہوتا نہیں کہ یہ فتویٰ جو ہے کس موقع پر دیا گیا ہے۔ اہل الحدیث امام بخاری جیسے لوگ، امام شافعی جیسے، امام مالک جیسے، وہ تو واقعہ کے بغیر جو ہے وہ مسئلہ بتانا ہی جائز نہیں سمجھتے، اور جو اہل الرائے ہے ان کے نزدیک ہے، اور یہ بتایا ہے کہ انجیل نے جو کام کیا تھا نا خاتم النبیین کے طور پر حضرت عیسیٰ نے، وہ اس لیے ایک بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ ان کا تو خیر بات ہی کرتے تو اس وقت جو ہے وہ لوگ اتنے زیادہ مست ہوتے کہ 7 گھنٹے ان کی گفتگو سنتے اور وہ بھی تھکتے نہیں تھے۔ تو حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہ ہے کہ ان کا ایک خطبہ ہے جو ریکارڈ بھی موجود ہے، اس وقت یہ توے چلتے تھے، صاف تو نہیں ہے لیکن آواز کا اس وقت نہیں موجود ہے، انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں، توحید پر، کہ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے واقعات اس طرح کے مزاحیہ بھی درمیان میں کر جاتے تھے، کہتے ہیں میں آپ کو اس کی مثال قرآن سے دینا چاہتا ہوں ایک اور جگہ بھی، اور وہ مثال یہ ہے کہ زانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، بس زانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک۔ بھائی ساتھ علماء بھی، مولانا کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ وہ اس طرح باقاعدہ جب تقریر کرتے ہو ساتھ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کو بھی جو ہے ساتھ شامل کر لیتے، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ انہوں نے کہا جی ترجمہ تو اس کا واضح ہے کہ بدکار جو ہے وہ بدکارہ عورت سے شادی کرتا ہے یا مشرکہ سے کرتا ہے، اور جو بدکار عورت ہے وہ بدکار مرد سے کرے گی یا مشرک سے کرے گی۔ کہنے لگے چلو یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ بدکارہ سے شادی کرتا ہے، یہ مشرکہ کا کیا تعلق ہے؟ اس مشرکہ کا کیا تعلق ہے بدکاری سے؟ جو نقطہ انہوں نے حقیقت میں بیان کیا وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ دیکھیے اس واقعہ کو میرے خیال میں کم از کم جو ہے وہ 60 سال تو ہو گئے ہیں جب میں نے یہ بات سنی ہے ان کی۔ تو کہتے ہیں اصل بات جو ہے وہ کیا ہے، مشرک کے اوپر عطف آیا ہے، چونکہ گرامر وہ پڑھے ہوئے تھے، اور عطف جہاں ہوتا ہے وہاں آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے والد صاحب اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ کافر کا اور مسلمان کا تو آپس میں کوئی تعلق نہیں، وہاں عطف نہیں آئے گا، ان الذین کفروا جو ہے بغیر عطف کے ہے، اور چونکہ منافق کا اور کافر کا تعلق ہے اس لیے وہاں واو کے ساتھ آیا ومن الناس من یقول،
اصل میں یہ ہم نے بلاغت پڑھی ہوئی تھی تو اس لیے اس کا اجرا کروایا کرتے تھے. حافظ اسماعیل صاحب نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب ایک عورت جو ہے نا اس کو زنا کا موقع مل جائے اور وہ خوشی سے زنا کرے, اس کے بعد توبہ نہ کرے تو پھر اس کی توبہ ہوتی بھی نہیں, کیونکہ زنا جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں ہوتا, وہ پھر جس سے تعلق ہو جائے پھر پتہ نہیں کتنے زنا ہوتے ہیں, تو پھر وہ عورت جو ہے وہ ایک خامند کے تحت نہیں رہ سکتی. کہنے لگے یہ اصل میں مشرک کے ساتھ مشابہت ہے کہ جس کو شرک کی عادت پڑ جائے نا, ہاں اس کے لیے پھر دوسرا خدا نہیں کافی ہوتا, وہ نت نیا خدا. بھائی جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا لیا اپنے پیر کو, اسے کیا ضرورت ہے اب اللہ کی؟ وہ اپنے پیر پر, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا تصور تو آپ کر نہیں سکتے, پیر کا تصور جو ہے وہ لے آؤ اور وہی اللہ ہے. بارسط واقعات آپ کو سنا کر تھوڑی سی آپ سے دلچسپی پیدا کر دی ہے, ورنہ باتیں تو ماشاءاللہ ساری سمجھ آتی ہیں. تو مثلہم پھر انجیل سے مراد یہ ہے کہ یہ تفصیلی مثال جو ہے وہ انجیل میں ہے, تو اجمالی مثال تورات میں بھی ہے. چلیے جی, اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو بھی اور مجھے بھی. ماشاءاللہ شکر ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں